लोग जो हर अल्फाज को बाहर पब्लिक सिटी कर आप लोग करते हैं, हम नहीं करते हैं, मीडिया वाले ही करते हैं ना, आप पहुंचाते हैं हर एक की बात को बाहर आवाम तक। गलत बात को उसी जगह में रोक के मुस्बत बात को आगे पहुंचाओगे तो ये मुसीबतें खड़े नहीं होंगे। अब आप सबका मकसद मेरे ख्याल में एक चीज़ पे है, जो अरबी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो स्टेटमेंट दिया है और उनके ज़रिए जो बाहर से कंपनियां आ रहा है मुल्क में, और ये खदशात जो है हमारे सूबाई अवाम को या सूबाई चंद लोगों को भी ये खदशात है कि कहीं हमारे हुकूक के ऊपर डाका डाल के मरकज़ी हुकूमत जो है वो डायरेक्ट अपने पास हमारा हुकूक न ले जाए, ये खतरा की बुनियाद पे वो जो है चीखे मार रहा है। तो सूबाई हुकूक कहीं नहीं जाएंगे, सूबाई हुकूक कहीं नहीं जाएंगे। और मरकज़ अगर पुल का किरदार अदा करती है कि लाखों सालों जो है वो वहाँ पे ये ख़जाने पड़े हैं, उनको निकालने के लिए बाहर मतलब जो है वो पब्लिसिटी करके कंपनियों को ला के यहाँ जो है हम अपने सूबों के अंदर काम करा के सूबों को भी मालूमात कराना चाहती है, तो हमें वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ का एहसान मानना चाहिए कि वो बाहर से कंपनियाँ ला के सूबों में बेच के सूबों के हुकूक सूबों को दे के अगर ये काम कराते हैं तो हमें इसमें एतराज़ क्या है? एतराज़ तो कोई नहीं होना चाहिए इसमें। अब हाँ, अलबत्ता सूबो ये जो है कोई भी कंपनी आएगी, हमारा एक्ट बना हुआ है, कानून बना हुआ है, उसके मुताबिक उन्होंने एग्रीमेंट करके वहाँ पे काम करना है। सूबाई एक्ट बना है, सूबाई कानून बना है, तो एग्रीमेंट उन्होंने सूबे के साथ करना है आके, न कि वफाक के साथ करना है। वफाक के गारंटी देना है उनको कि सूबे के अंदर आपकी जितने भी अखराजात होंगे वो ज़ाया नहीं जाएंगे, हम आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। मरकज़ ने तहफ़्फ़ुज़ का गारंटी देना है, सूबे ने अपने मुफाद का एग्रीमेंट करना है उनके साथ। कोई भी कंपनी आएगी उनके साथ एग्रीमेंट करेंगे, एग्रीमेंट करके सूबे का जो मुफाद है वो सूबे की आवाम को दे के उन्होंने निकाल के ले जाके मतलब अपना भी मुनाफा कमाना है। तो इसमें कोई झगड़े वाली बात नहीं है, कोई एतराज़ वाली बात नहीं है। सिर्फ मतलब चंद लोग जो है अपना अपना सियासी दुकान चमकाने के लिए कबल वक्त मतलब जो है वो एडवर्टाइज कर रही है इन चीज़ों को। इस तरह एडवर्टाइज नहीं करना चाहिए, असल मसले को समझ के फिर आगे बात करना चाहिए। पहले सुनना चाहिए, फिर समझना चाहिए, फिर आगे बात करना चाहिए। तो ये हर आदमी का ये जिम्मेदारी है कि पहले सुने बात को, फिर समझे, फिर आगे बात करें। तो हम अपने अवामी जो हक है, सूबे का जो हक है, वो किसी को देने वाले नहीं है। कोई चाहे तो हम नहीं ले सकते, हम चाहे तो भी कोई ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास और भी लोग बैठे हैं। मिनरल्स का जो आपने इस एक्ट लेके आए हैं असेंबली में, एक तो आपने उसको पेश नहीं किया, आपने काबीना से उसके जो है मंजूरी दिलवा दी। अगर इतनी शफाफियत है तो इसको असेंबली में क्यों नहीं पेश किया जा रहा है? और दूसरा सवाल ये कि उस एक्ट में जो चीज़ें हमें कुछ ज़राए से मालूम हुई है, आपने एक्ट न जर्नलिस्ट कम्युनिटी के साथ वो चीज़ें शेयर हैं जिनमें आपने तरामीम करने जा रहे हैं, न असेंबली मेंबरान के साथ वो शेयरिंग में है। जो तरामीम आप उसमें कर रहे हैं उसमें मकामी जो स्टेक होल्डर हैं उनका परसेंटेज इंतहाई कम रखा गया है, हुकूमत का भी परसेंटेज इसमें बहुत कम है, जो इन्वेस्टर हैं उनका परसेंटेज तकरीबन 70% उनको दिया जा रहा है। तो इतनी शफाफियत है तो फिर इसको पब्लिक क्यों नहीं किया जा रहा है? इसको बेहतर किया जा सकता है। अभी कौन सा मतलब खत्म हो गया, आपने काबीना से मंजूर करवा दिया, इस पे बेहतरी लाया जा सकता है। अगर हमारे कौम के लिए कोई कमजोर एक फाइट है तो उसको मजबूत बनाया जा सकता है, उसके ऊपर हाँ ऐसी चीजों के ऊपर बात आ जाए ताकि वो मतलब जो है आपकी बात मुस्बत है, उसको सोचा जा सकता है। ये भाई जो कह रहे हैं ना, सर सवाल ले रहे हैं, में पेश करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? सवाल ये बताएं सर, क्या कहते हैं अब तक 1700 लीज दे चुके हैं, ऑनलाइन रजिस्टर्ड हुए, इनमें कितने मकामी लोगों को दिया है और कितने गैर मकामी, एक वाज़ेह करें। और मकामी जो कम्युनिटी है जो माइंस एंड मिनरल्स वाले हैं उनके इसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो इस वक्त मार्च करने की धमकी दे चुके हैं, ठीक है ना सर? और दूसरा सवाल ये है कि गिलगित बल्तिस्तान एक मुतनाज़ा खित्ता है, क्या एक मुतनाज़ा खित्ता में आप गैर मकामी किसी कंपनी को लीज़ पे दे सकते हैं? इसमें देखिए एक बात सुने जी, कश्मीर तो इसमें शामिल, आप बात सुने, छोड़ो मकामी गैर मकामी छोड़ते। आपका कोई चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर किसी और मुल्क चला जाता है और जब वो वापस आता है तो यहाँ से आप ही साफ़ी सवाल उठाते हैं कि इतना एनजीओज़ का या सरकारी खर्चा गिर के गया, वहाँ से क्या लाया?
اور وہاں سے جا کر وہ لوگوں کو کہتا ہے ہمارے علاقے میں سیاحت کے مواقع ہے، ہمارے علاقے میں معدنیات ہے، آپ آئے وہاں کام کریں، تو پھر آپ کہتے ہیں یہ مقامی ہے غیر مقامی ہے. تو اگر نہ مانے تو بہانے ہیں ہزار، اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے. یہ یاد رکھو، پہاڑ سے فائدہ اٹھانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے. پہاڑ اتنا دل، پہاڑ اتنے پیسے. اس کے بغیر آدم سے پہلے کے پیدا چیزیں آج تک آپ کے مقامی کدھر گئے تھے، فائدہ نہیں اٹھایا. اس لیے اس چیز کو سمجھے، علاقے کو منفی سوچ کی طرف نہ لے جائے. آپ ہمارے ساتھ علاقے کے بہتری کے لیے، جیسے اس بھائی نے کہا، اگر اس ایکٹ میں قانونی طریقے سے کوئی سکون ہے، اگر اس ایکٹ میں رول میں اچھا علاقے کے لوگوں اور عوام کے مفاد کے اعتبار سے کوئی کمی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے ہم سارے بیٹھ کے اس کے بہتر آپ تجاویز آپ سے بھی لے لیں، کسی اور جنشید سے بھی لے لیں، اور اس کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکتا ہے. آپ کے 73 کے آئین میں کتنے دفعہ ترامیم آ چکے ہیں، تو لہٰذا یہ ہو سکتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ مقامی غیر مقامی کرو گے تو یہ ہمارے لیے فائدہ اٹھانا مشکل ہو جائے گا. یہ آپ کہتے ہیں ہم متنازع کے قائل ہیں. ایک سوال میرا یہ ہے، ظہیر میرا نام ہے، سما ٹی وی میں ہوتا ہوں. اصل میں جو کنسرن مجھے یہاں پہ لوگوں کے لگے وہ یہ ہیں، لوگوں کو یہ تحفظات ہیں کہ مقامی وہاں پہ جو کلچر ہے، مقامی جو لوگ ہیں، جس طرح مری آپ نے دیکھا ہے. ہاں دیکھا ہے بالکل. مری میں آج کل مقامی جو ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہاں 600 کی چائے بک رہی ہے. مطلب جو بدنام مری ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بدنام مری ہو رہا ہوتا ہے. لوگوں جو کنسرن ہے، میرا اپنا جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی کنسرن یہ ہے کہ جو لیز پروسیس ہے منرل اینڈ مائن کا، اس پروسیس میں لیز کے نام پہ زمینیں جو ٹرانسفر جس طرح SIFC نے ادھر کی ہیں، کیا وہ والا ایلیمنٹ ہے یا نہیں، ایک وہ کلیئر. دوسرا جو منرلز وہاں پہ نکلیں گے اس سے ظاہر ہے وہاں پہ جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہوں. اس میں جو لیز میں جو لوگ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں اس میں جو مقامی لوگ ہیں ان کو آپ نے 30% شیئر دیا ہے، جبکہ 70% مقامی کمپنی کو دیا ہے. ریکوڈک نے بلوچستان میں 50% لیا ہے، پنجاب وفاق نے لیا ہے 25%، اور صوبے کو بھی ملا ہے 25%. اب آپ جو ہے 20% زیادہ غیر ملکی کمپنی کو دے رہے ہیں، اس سے بھی لوگوں کے کنسرن ہے، اس کو ریوائز کریں. یہ بہتر تجویز ہے، لیکن ایک بات اور یاد رکھیں، گلگت بلتستان کے جغرافی حیثیت اور علاقی اور جائے وقوع کو سمجھیں. معدنیات اگر آپ پتھروں کا نام لیتے ہیں تو ایک پتھر وہ پر ٹن کے حساب سے ادھر آپ کے مری میں ملتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ آپ کے بڈگرام یا مانسرے میں ملتا ہے، سوات میں ملتا ہے. اس کے ٹرانسپورٹ یہاں سے لاہور یا کراچی لے جانے میں اور گلگت آپ کے شگر آپ کے نگر سے ٹرانسپورٹ کراچی لے جانے میں کتنا فرق ہوگا آپ بتاؤ. اگر اتنا مشکل رکھو گے تو کون آئے گا تیرے پاس. ہم نے اپنے سوچ کے مطابق، میرا تو سوچ یہ ہے کہ اس قانون کو ایسا نہیں کہ اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے، پہلے بہتر تھوڑا سے آنے والوں کو مواقع فراہم کرے تو تاکہ لوگ بہت سے زیادہ آ جائے. اب آنے کے بعد لوگ وہاں پھنس جائیں گے، کچھ نہ کچھ لگا دیں گے اور ان کا کوئی 2 آنے 4 آنے کا فائدہ ہو جائے گا. اب اس کے بعد آپ علاقے کے اس سے بہتر سوچ بھی سکتے ہیں. یار یہ ایسی بات نہیں ہے، جس پتھر کی قیمت مری میں ملتا ہے وہی قیمت آپ شگر میں بھی لگا کر، کیا وہ پتھر آپ کراچی لے جائے گا؟ کوئی ٹھیکیدار پاگل بنا ہے کہ وہی پتھر اس کو مری میں ملتا ہے، یہاں سے اسلام آباد یا لاہور کا ٹرانسپورٹ اور شگر سے لاہور کا ٹرانسپورٹ. اچھا SIFC کا رول تو نہیں ہے نا اس میں ہم اپنے علاقے کو انشاءاللہ بہتر سمجھتے ہیں، ہم بہتر طریقے سے کریں گے. آپ بے فکر ہیں، آپ اعتماد رکھیں. میں تھوڑا سا ذرا مکس اپ کے بجائے تھوڑا سا ذرا ملانا چاہوں گی. Yesterday I have done a program on this topic, mines and minerals بل کے حوالے سے ہی بات کی ہے. منسٹر صاحب آپ کمپیئر کر رہے ہیں گلگت بلتستان کو باقی صوبوں کے ساتھ. There is no comparison between گلگت بلتستان اور the other province of Pakistan. باقی اس وقت آئین کے آرٹیکل 172(3) کے ماتحت صوبوں کے وسائل صوبوں کے پاس رہنے چاہیے، آپ بھی مانتے ہیں، ماں سوائے وہ معدنی ذخائر جس سے جوہری پروگرام بنایا جاتا ہے. لیکن یہاں سوال یہ ہے نا کہ گلگت بلتستان تو آپ پاکستان کے آرٹیکل 1 میں بھی شامل نہیں ہیں. تو پھر آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ آئین و قانون کی بات کر رہے ہیں کہ کوئی بیچ میں ایسا آپ کیا ہمیں ریفرنس دے سکتے ہیں کہ جس کے تحت وفاق ابھی جو ڈیمانڈ کر رہا ہے، مطالبہ یا پھر گزارشات کر رہا ہے گلگت بلتستان کی مائنز اینڈ منرلز ایکٹ کے حوالے سے،
ابھی ایمان شاہ صاحب نے صحیح نشاندہی کی کہ یہ جو ایکٹ ہے یہ ابھی کا نہیں آیا ہوا، اس سے 3 دفعہ پہلے کا آ چکا ہے. ابھی اس دفعہ اس کو زیادہ پرومیننٹ یا زیادہ پذیرائی اس لیے حاصل ہو رہی ہے کیونکہ اس میں SIFC کا کردار ہے اور یہ اس کی ماتحت کام کرے گا. اس حوالے سے فرما دیجیے گا. مجھے یہاں پہ تھوڑی سی تشویش یہ ہو رہی ہے، منظر میں پینے کو صاف پانی نہیں ہے اور منسٹر صاحب یہاں بیٹھ کے مائنز اینڈ منرلز بل کی بات کر رہے ہیں. دیامت بادشاہ ڈیم کے متاثرین باہر بیٹھے ہوئے ہیں، رحمت خالد صاحب یہاں پہ مائنز اینڈ منرلز بل کی بات کر رہے ہیں. یہاں پر یہ جو ہمارے ایک تنظیم کے صدر ہیں ان کی رسپیکٹ اسی طرح سے باہر ہونی چاہیے. آپ لوگوں کی گھنٹے کی پریس کانفرنس ہم سن سکتے ہیں، صحافیوں کی 2 منٹ کی بات آپ نہیں سن سکتے. ہم گھنٹوں کے سن سکتے ہیں. ابھی شکایت نہیں حضرت خالد صاحب نہیں، اس میں گزارش میں ابھی 2-3 چیزیں نا. ایک تو آپ کا یہ ایک سوال بنتا ہے سر اس میں. ایک تو یہ کہ یہ جو کنفیوژن پھیلایا جا رہا ہے نا کہ یہ زمینیں بیچ کھا رہے ہیں، پہاڑ بیچ رہے ہیں، دریا بیچ رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میرے اپنے گاؤں میں اوپر میری چراگاہ ہے، وہاں پہ کسی نے اگر کوئی لائسنس لیا ہے تو میرے گاؤں سے ایک قدم بھی وہ آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک میرے گاؤں کے 240 گرانوں میں سے 60% منیمم کی تائید حاصل نہیں کرے گا. اگر میرے گاؤں کے 60% لوگ راضی ہیں تو میں کون ہوتا ہوں یا کوئی اور کون ہوتا ہے آ کے کہے جی آپ نے کیوں غلط کیا. ایک تو اس چیز کو کلیئر کرنا، یہ بالکل واضح ہے، بالکل واضح ہے. ابھی ہم اسی طرح کا ایک کیس نپٹا کے آ رہے ہیں. دوسری بات میں ابرار، عاقل اور جو ہمارے بیٹھے ہوئے علی شیر بھی بیٹھے ہوئے، آپ تینوں سے میری گزارش ہوگی، یہ جو بڑے بڑے آستینے چڑھا کے کمانڈرز بیٹھے ہوئے نا PTI کے گلگت بلتستان کے، خالد خورشید صاحب سے، کرنل عبید صاحب سے اور NBLM کے میسم صاحب سے آپ پوچھ لیں یہ دبئی میں کیا کرنے گئے تھے 2022 میں جو وہاں انویسٹمنٹ کانفرنس انہوں نے 55 کروڑ روپے اس غریب صوبے کے خرچ کر کے دبئی میں کیا بیچنے گئے تھے. آپ نے کبھی ان سے پوچھنا، اس پہ بتانا بھی. یہ وہاں ان کی تقریریں کیا تھی، یہ کیا بیچ رہے تھے گلگت بلتستان کی، ان سے بہتر ہم ڈیل کر رہے ہیں. یہ ڈیل ہوتی ہے بزنس میں، آپ ڈیل کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کو کنفیوز یہ جو ابھی بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں نا، ان سے ذرا پوچھے کہ وہ کیا کر رہے تھے وہاں پہ. ٹھیک ہو گیا. آپ کا جو سوال ہے نا نویش، میری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ یہ ہماری حکومت کو 2.5 سال ہو گئے. اس سے پہلے ہم پاکستان کے زیر انتظام گلگت بلتستان چل رہا ہے. 2009 میں سیلف امپاورمنٹ اینڈ گورننس آرڈر کے تحت صوبائی سیٹ اپ کیا گیا. اس کے بعد چیزیں جیسے تیسے امپرومنٹ سے آگے بڑھ رہی ہیں. اب اگر ہم پچھلے 76 سال کا سارا بوجھ لا کے اس 2.5 سال کے اوپر ڈال دیں کہ جی چونکہ آئین کے آرٹیکل 1 میں ہم شامل ہی نہیں ہیں تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، تو میرے خیال میں یہ بہت مشکل ہوگا اس کو اتنے ایک چھوٹے سے سیشن میں ڈیفائن کرنا. ہم اسی شناخت کارڈ پہ چل رہے ہیں، اسی پاسپورٹ پہ چل رہے ہیں، اسی سسٹم کے تحت چل رہے ہیں جو ٹائم ٹو ٹائم جس کے اندر LFOs آئے ہیں. آپ کے سیلف امپاورمنٹ آرڈر آیا ہے، پھر آرڈر 2018 آیا ہے، پھر 19 آیا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم صرف اس وقت یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم صوبے میں مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے جو حکومت پاکستان کی ایک پالیسی ہے اس میں سے ہم کتنا حاصل وصول کر سکتے ہیں اپنے علاقے کے عوام کے مفاد کے لیے. باقی رہی بات کہیں پہ پانی کی کمی ہے، کہیں دیامیر بادشاہ ڈیم کے ایشوز ہیں، کہیں پہ اور زیادہ مسائل ہیں، AJK کے بھی اپنے مسائل ہیں، پاکستان کے اپنے مسائل ہیں. میں اگر یہ کہوں کہ آج حنزہ کے چونکہ مسائل ہیں اس لیے میں بیٹھ کے آج جو ایک برننگ ایشو ہے اس پہ بات نہ کروں تو میرے خیال میں جاتی ہوگی. آئی تھنک یہ کافی ہو گیا ہے. شکریہ آپ لوگوں کا. اس میں ایک اور ابھی ذرائع سے خبر موصول ہو چکی ہے کہ گلگت بلتستان میں اس وقت 1800 درخواستیں موصول ہو چکی ہیں. اس میں سے 104 درخواستیں ایک ہی کمپنی نے اپلائی کیا ہے. اور حالیہ اس ترامیم میں جو پہلے دوستوں نے بھی نشاندہی کی کہ کمیونٹی شیئر جو ہے وہ کم رکھے گئے ہیں، تو اس پہ بھی تھوڑا وضاحت کیجیے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، اگر اس کو ڈیجیٹلائز کیا گیا، آن لائن کیا گیا، میری جو ہے وہ ایک کمپنی ہے، میں اگر 300 درخواستیں جمع کراتا ہوں، میں فیس دیتا ہوں، اس میں سے کتنی ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں جو اس میرٹ کے اوپر اتر آتی ہیں، وہ ایک الگ کہانی ہے. میری کمپنی اگر 600 اپلیکیشن جمع کرواتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ 600 کے 600 ہو سکتا ہے وہ پوری 600 کے 600 ٹرن ڈاؤن ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. باقی کمیونٹی کا جو شیئر ہے یہی بات ہے کہ ابھی کیبنٹ، اس کے بعد اسمبلی ہے، انشاءاللہ اس کو ہم بڑھائیں گے، بہتر کریں گے. خالد خورشید، کاظم میسم اور عبید نے جو کچھ کیا وہاں بیٹھ کے 48 کروڑ خرچ کر کے اس سے ہم انشاءاللہ بہتر پیکیج دیں گے. سر ایک سوال یہ ہے کہ آپ تو ذکر کر رہے ہیں، تشویش اس حوالے سے ہے کہ جہاں NFC ایوارڈ کے تحت صوبے اپنے حق مانگ رہے ہوں یا پھر اپنے وسائل پر کے حوالے سے سوئی سے یا بلوچستان والے کہہ رہے ہوں کہ ابھی تک
हमें जो तयशुदा शेयर है वो नहीं दिया जाता वफाक की जानिब से। तो ऐसे में जब आप मुतनाज़ा खित्ते की मादनियात के हवाले से यहाँ पाकिस्तान के हुक्मरानों की बात को तस्लीम करेंगे तो अपनी आवाम को कैसे गारंटी देंगे कि ये शफाफ है और उनको उनका हक मिलेगा जैसा कि NFC के तहत वादों के मुताबिक नई बाकियों को मिल रहा है। देखें, इसमें जो पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर है अगर मेरिट, इंसाफ और हर चीज़ अपने क्या कह सकते हैं रूटीन पे चल रही होती तो आज हम बैठ के इश्यूज़ को, मसाइल को डिस्कस नहीं कर रहे होते, बल्कि आगे बढ़ के किसी और बात पे होती। अगर हमारे साथ कोई ज़्यादती होगी तो हम फेडरल से लड़ेंगे, फेडरल कोई GB के लिए अच्छा पैकेज देगा, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन इसकी कीमत ये नहीं है कि हम स्टेट के ख़िलाफ़ कोई बात करें। हमारी सूबाई हुकूमत है, हमारी अपनी एक आइडेंटिटी है, GB की अपनी एक हैसियत है, और हम इस बात पे खुश भी हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की अपनी एक खुसूसी हैसियत है, और हम नहीं चाहते कि एक खुसूसी हैसियत हमारी ख़त्म हो। इस खुसूसी हैसियत के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के साथ हमारा जो एक इल्हाक हुआ है, ज़ाहिर इसकी पूरी एक कहानी है, उसके अंदर रहते हुए हमारे साथ जो भी ज़्यादती होगी उस पर हम लड़ेंगे। और मौजूदा जो हुकूमत है, ख़ासकर जो चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान, वो लड़े हैं NFC के हवाले से, हम अपने हिस्से के लिए लड़ रहे हैं। रिसेंटली 100 मेगावाट सोलर जो है GB के अंदर बिजली की बदतरीन शेडिंग है। नवंबर में प्राइम मिनिस्टर आए थे, 32 अरब का वो प्रोजेक्ट हम लेके आए जो अब एग्जीक्यूट हो रहा है, और इंशाल्लाह अगले सर्दियों में बिजली की शेडिंग कम होगी। अगेन फिर टाइम की कमी है, इस वजह से हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा वाज़ेह नहीं करें कि कोई अगर कमी पेशी होती है या कहीं ज़्यादती होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लेट जाएंगे, खामोश रहेंगे, उस पर हम इंशाल्लाह अपने हकूक़ के लिए लड़ेंगे। थैंक यू।